دوسری طرف امریکہ اگر افغانستان سے اپنی ساری فوجیں نکالتا ہے تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ بلیک واٹر جیسے گروپس کا سہارا لے کر خطے میں درد سر بن کر موجود رہے گا۔ بانی بلیک واٹر ایرک پرنس نے گزشتہ سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ افغانستان کی جنگ بلیک واٹر کو ٹھیکے پر دی جائے تاکہ امریکہ کا اس جنگ پر کم سے کم خرچہ آئے۔ طریقہ واردات یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے انخلا کرنے کے بعد افغانستان میں طالبان مخالف گروپوں کی پشت پناہی کرے گا، ان گروپوں کی فنڈنگ کرے گا اور بلیک واٹر کی سروسز انہیں مہیا کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ افغانستان کے لیے ایک اور تشویشناک بات ہوگی۔ افغانستان پھر سے خانہ جنگی کا شکار ہوگا۔ مستقبل میں افغانستان کی داخلی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کے اثرات پاکستان پر براہ راست پڑیں گے۔ کابل میں اگر عالمی برادری کے لیے قابل قبول حکومت اقتدار میں آتی ہے اور ملک میں امن و آشتی قائم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ افغانستان کے موقع پر شمولیت کی دعوت بھی دے دی ہے۔ اس کے برعکس کابل میں ایک کمزور اور عالمی برادری کے لیے ناقابل قبول حکومت بنتی ہے اور ملک میں خانہ جنگی کو فروغ ملتا ہے تو یہ خود پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ افغانستان کے امن سے دونوں برادر ہمسایہ ممالک کی خوشحالی اور ترقی وابستہ ہے۔ اسی طرح چائنا اور عالمی قوتوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے اثرات بھی پاکستان پر پڑیں گے۔ چائنا جس طرح سے معاشی سپر پاور بنتا جا رہا ہے، مغربی طاقتیں زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گی۔ مغربی طاقتیں چائنا کو کسی نہ کسی محاذ پر چیلنج کر سکتی ہیں۔ چائنا کے صدر نے اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا اپنی دفاعی استعداد بڑھانے سے بھی غافل نہیں ہے۔ غیر جوہری بم کا بھی وہ کامیاب تجربہ کر چکا ہے جسے مدر آف بمز کا نام دیا ہے، جو تباہی پھیلانے میں امریکی مدر آف بمز سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان کو بہت ہوشیاری اور دور اندیشی سے اپنے پتے ترتیب دینے ہیں۔ عالمی سطح پر تینوں بڑے ملک امریکہ، چائنا اور روس پاکستان کے دسترخوان پر ہوں گے۔ امریکہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد بھی اتنا مضبوط ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو امریکہ کے پاس اتنے ایٹم بم موجود ہیں کہ وہ موجودہ دنیا کو متعدد بار تباہ کر سکتا ہے۔ 19,000 ارب ڈالر کی امریکی اکانومی ہے۔ امریکہ اس خطے میں دو کام چاہتا ہے، ایک مشرقی وسطی میں اسرائیل کو مضبوط کر کے عرب ممالک کی کمان اسرائیل کے ہاتھ میں دینا، اور دوسرا کام جنوبی ایشیا میں بھارت کو چودھری بنانا، جنوبی ایشیا کی قیادت ہندوستان کے سپرد کرنا۔ اگرچہ امریکہ اپنے اس منصوبے میں فی الحال زیادہ کامیابیاں سمیٹتا نظر نہیں آتا، لیکن اسرائیل کے معاملے میں وہ کافی اقدامات کر چکا ہے۔ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنا، اسرائیلی وزیر اعظم کا بعض عرب ممالک کا دورہ کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے، جبکہ جنوبی ایشیا میں چائنا کے آگے امریکہ کی ابھی تک ایک نہیں چلی ہے، لیکن امریکہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ پاکستانی دسترخوان پر جمع عالمی مہمانوں میں جہاں دوست ممالک ہیں، وہیں کچھ ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو صرف اپنے مفادات کو دیکھ کر آئے ہیں اور آئیں گے۔ اب یہ پاکستان کے پالیسی سازوں پر منحصر ہے کہ وہ کس دانش مندی سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اس خطے میں عالمی اسلام کی آخری چٹان ہے۔